بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، یعنی جو میں یوٹیوب کے اوپر جو سبق پڑھاتا ہوں ان کی جو ترتیب ہے وہ 7 نمبر کی ترتیب ہے، اور نورانی قاعدے کے اعتبار سے یہ جو تختی ہے یہ 12 نمبر تختی ہے، اور اس تختی کا نام ہے جزم سکون۔ یعنی یہ جو شکل آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جزم کی شکل ہے۔ جیسے ہم نے زبر زیر پیش، کھڑا زبر کھڑی زیر، الٹا پیش، حروف مدہ حروف لین سمجھے تھے۔ اب ان کے بعد میں ہمیں ایک تو جزم کو سمجھنا ہے اور ایک تشدید کو سمجھنا ہے۔ تشدید کا سبق اس سے اگلا سبق ہوگا۔ تو جزم کے تعلق سے ہم کو 3 باتیں سمجھنی ہے اور ذہن نشین کرنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، کیونکہ ہمیں آگے بھی پڑھانا ہے۔ تو نمبر 1 بات یہ ہے کہ جزم والے حرف کو، یہ میں نے 2 حرف لکھ دیے حالانکہ ایک ہی ہے، جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ 1 نمبر بات تو یہ یاد کرنی ہے۔ دوسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ یعنی مثلا جس حرف کے اوپر، جیسے ہم قرآن میں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین میں، الحمد میں جو حرف ہیں تو اس میں لام ساکن ہے، میم ساکن ہے، اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہاں کے اوپر زبر ہے، اور دال کے اوپر پیش ہے، تو وہ جو ہے ساکن نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر حرکت ہے تو وہ متحرک کہلائیں گے، اور جس حرف کے اوپر جزم آئے گا وہ حرف ساکن کہلائے گا۔ تو دوسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا۔ یہ 3 نمبر کی بات بھی اہم ہے، یعنی تینوں باتیں جزم کے تعلق سے بہت ہی اہم ہیں اور ان کو صحیح سے یاد کرنی۔ تھوڑا سا مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ ہم پہلے والے حرف سے کیسے ملائیں گے، اور دوسری یہ بات بتا دیتا ہوں کہ جو ہے جھٹکا کیسے لگے گا۔ اور تیسری بات جو ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ تو بس سمجھنے کی بات ہے کہ اگر میم کے اوپر جزم ہے تو میم ساکن ہے، اور نون کے اوپر جزم ہے تو نون ساکن ہے، واو کے اوپر جزم ہے تو واو ساکن ہے۔ جیسے ہم نے حروف مدہ پڑھی تھی، حروف لین پڑھی تھی، تو واو کے اوپر جزم تھا تو واو لین تھا، کہ واو سے پہلے زبر آئے گا تو واو ساکن سے پہلے زبر آئے گا تو واو لین ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہوگا تو واو مد ہوگا۔ یعنی واو کے اوپر جزم ہے اس لیے واو کو ساکن کہہ رہے، یا کے اوپر جزم ہے اس لیے یا کو ساکن کہہ رہے۔ تو یہ 2 نمبر کی بات بھی یاد کرنے کی۔ اب ہم جو ہے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ حمزہ کے اوپر زبر آ گیا اور آگے یہ لام ہے، اس لام کے اوپر جزم ہے۔ تو پہلی یہ بات پڑھی تھی کہ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے تو یہ پیش نہیں ہے، جزم ہے۔ یعنی جو جزم کی یہ شکل ہے پیش سے ملتی جلتی ہے، مگر پیش کے اوپر ایسا گول اس طریقے سے ہوگا، یعنی ایک جیسے واو کے حرف واو کی شکل ہوتی ہے ایسے پیش ہوتا ہے، جیسے یہ واو ہے اور یہ پیش ہے، تو یہ جو چھوٹا ہوتا ہے ایسے حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ یہاں میں نے لکھا بھی ہے، مگر جزم کی وہ شکل ہوگی وہ اس طریقے سے ہوگی، آپ قرآن کے اندر آسانی کے ساتھ سمجھ آئیں گے۔ اب جو ہے یہ لام کے اوپر میں نے جزم لکھ دیا، تو یہ لام اب اس حرف کا محتاج ہے، یعنی یہ خود کی اس کی آواز جو ہے اس کی آواز سے ملے گی، چاہے اس کے اوپر زیر ہو، چاہے اس کے اوپر زبر ہو، چاہے اس کے اوپر پیش ہو، یعنی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بس صرف جو ہے یہ اس کا محتاج رہے گا، جیسے اس کی آواز ہوگی اس حساب سے یہ اس کے ساتھ جوڑ کے پڑھا جائے گا۔ تو یہ کہلائے گا ال، یعنی حمزہ لام زبر ال۔ اس سے اگلا حرف ہوتا ہے ہا، تو ہا کے اوپر زبر ہے تو یہ ہو گیا ہا زبر ہا، الہا۔ اب اس کے بعد میں جو میم آئے گا اور میم کے اوپر آئے گا جزم، تو یہ جو جزم والا حرف ہے اس کو اس ہا سے ملائیں گے اور یوں بولیں گے ہم، تو یہ لام حمزہ سے ملے گا اور یہ میم ہا سے ملے گا الہم۔ پھر دال کے اوپر پیش آئے گا، دال کی آواز ہوگی الحمدو۔ تو اس طریقے سے ہم جو ہے اس کے اوپر ایک اور ویڈیو بنائیں گے، پھر جو ہے تشدید کا سبق پڑھائیں گے۔ اور اب اس کے بعد میں جیسے تیسرے نمبر کی بات ہے، حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا، یعنی آپ بہت سی جگہ سے پڑھیں گے مَأْوَاهُمْ، تو اب یہ میم آ گیا، اب یہ حمزہ ہے ویسے تو بظاہر الف ہے لیکن اس کے اوپر جزم آ گیا، تو اب یہ الف نہیں رہا بلکہ حمزہ ہو گیا،
حمزہ ساکنہ. اب اس کے اوپر آ گئی یہ جزم. تب اس کو پڑھیں گے میم حمزہ زبر مأواہم مأواہم، ہاں میم پیش ہم مأواہم. ایسے ہی جو ہے ایک اور آتا ہے اس کو یأکلون، یا حمزہ زبر یا، کاف پیش کو یأکو، لام و پیش لو یأکلو، نون زبر نہ یأکلون یأکلون. تو یہ حمزہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے جزم ہے، تو اس کو پڑھیں گے یا حمزہ زبر یا، جھٹکا لگائیں گے میم حمزہ زبر ما. اس طریقے سے اور بھی کلمے آئیں گے تو وہاں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ حمزہ کے اوپر جزم آ گیا، تب یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے اور اس میں جھٹکا آئے گا. یا کے ساتھ یہ الف آ گیا مگر اس کے اوپر جزم آ گیا، تو اب یہ یا ہے نا، یہ الف نہیں رہا بلکہ یہ حمزہ ہو گیا، تو اس میں جھٹکا لگے یأکلون. پہلے جب میں نے پڑھایا تھا تو یہ پڑھایا تھا کہ بھئی الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جب الف کے اوپر زبر زیر پیش جزم ایسا کوئی بھی آ جائے، کوئی علامت آ جائے، تو پھر وہ حمزہ میں منتقل ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کے پڑھنے میں جھٹکا ہوگا. یعنی یہ جو جزم ہے اس کے دو نام ہیں، جزم اور سکون، دو نام ہیں. یہ اردو میں نے لکھ دی، یہ لکھا ہے جزم اور یہ لکھا ہے سکون. اب اس کی 3 باتیں میں نے بتائی تھی، یہ ڈسکرپشن میں لکھوں گا، وہاں جا کے آپ اس کو جو ہے ایڈ کر لیں اور نورانی قاعدے کے اندر اپنے سبق کے اندر پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.